کیا اس میں عورتیں بے پردہ ہو کر نہیں ناچتی؟ یہ سب کچھ ہوتا ہے، کیا یہ نبی کی تعلیم ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام فداہ ابی و امی مسجد سے نکل رہے ہیں، صحابہ کرام جو مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلے، وہاں پر ان کا اختلاط دیکھا، اکٹھے چلتا ہوا دیکھا راستے میں۔ چلنے والے کون ہیں؟ محمد کریم کے صحابہ۔ چلنے والی ہیں کون ہیں؟ مصطفیٰ علیہ السلام کی صحابیات۔ نکلے کہاں سے ہیں؟ مسجد رسول سے، راستے میں اکٹھے چل رہے، پیارے حبیب برداشت نہ کر سکے، فرمایا عورتوں تمہیں کوئی حق نہیں ہے، تم راستے کے سینٹر میں چلو، تم راستے کے کونوں اور کناروں سے لگ کر چلا کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ پیارے حبیب علیہ السلام۔ تمہیں حق نہیں ہے، تم راستے کے درمیان میں چلو۔ اب تو عورتیں کہتی ہیں مردوں کے کندھوں سے کندھا ملا کر چلیں گی، یہ ڈرائیونگ کریں گے تو اسی بھی ڈرائیونگ کریں گے، کل کو یہ نہ کہتے ہیں اسی روٹی پکاؤں گی تو یہ بھی روٹی پکائیں گے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ نبی فرماتے ہیں عورتوں تمہیں حق نہیں ہے راستے کے درمیان میں چلنے کا، آخری کونوں میں چلو۔ مردوں تمہیں حق نہیں ہے، تم سینٹر میں رہو، سائیڈوں والا راستہ صحابیات کے لیے، عورتوں کے لیے چھوڑ دو۔ حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں نبی کی پیاری صحابیات جب راستوں کے کناروں پہ چلتی، ان کے کپڑے، ان کے دوپٹے، ان کی چادریں پتھروں میں اٹک جایا کرتی تھی۔ لوگوں، کیا نبی کے صحابہ سے بڑھ کر، اہل بیت سے بڑھ کر کسی کا ایمان ہوگا؟ کیا اس وقت کی عورتوں سے بڑھ کر، جن میں فاطمہ ہے، عائشہ ہے، حفصہ ہے، خدیجہ ہے، میمونہ ہے، علی کی ازواج ہے، علی کی بنات ہے، مصطفیٰ کی بنات ہے، ابو بکر، عمر، عثمان کی بیوییں، بیٹییں ہیں، کیا ان سے بڑھ کر کسی کا ایمان ہوگا؟ یہ کہنے والوں پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، مولوی صاحب ایویں پردہ کردا رہنا، پردہ اکھ دا ہوندا ہے، دل پاک ہونا چاہیے۔ ارے ان سے زیادہ پاکیزہ دل کس کا ہوگا؟ فاطمہ کہتی ہے علی رضی اللہ عنہما جنازہ رات کو اٹھانا۔ علی پوچھتے ہیں فاطمہ جنازہ رات کو اٹھاؤں کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کہا محمد کی بیٹی پسند نہیں کرتی اس کے جنازے کی چادر پہ غیر آدمی کی نظر پڑ جائے۔ اے میری ماؤں، اے میری بہنوں، تمہارے لیے آئیڈیل فاطمہ تو زہرا ہے یا نور جہاں ہے؟ فاطمہ فرماتی علی جنازہ رات کو اٹھے، میری پردہ جنازے کی چادر پہ بھی کسی غیر مرد کی نہ محرم کی نظر نہ پڑے، اندھیرے میں اٹھانا۔ اور کیا میلوں پہ عورتیں بے پرد ہو کر بن سنور کر نوراتا کاٹنے کے لیے نہیں آتی؟ کیا اسی قبر کے گرد مرد اور عورت رات کو اکٹھے نہیں سوتے؟ آپ کا دل بھی مانے گا کہ یہ اعمال محمد کی تعلیم دیے ہوئے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیارے حبیب فرما رہے اے میری امت لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر پہ میلہ نہ لگانا۔ لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو اس قوم پر جس قوم نے اللہ کے نبیوں کی قبروں کو، اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو مسجدیں بنا لی۔ انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، کیا معنی اس کا؟ اس کے 3 معنی ہیں۔ پہلا، قبروں پر نماز پڑھنا، یعنی قبروں پہ سجدہ کرنا۔ شاید ہی کوئی قبر بچی ہو جس پہ سجدہ نہ ہوتا ہو۔ قبروں پہ سجدہ کرنا، قبر کو مسجد بنانا ہے۔ قبر کی طرف رخ کر کے حالت قیام میں کھڑا ہونا۔ بے بہا دربار دیکھو گے، مرید آتا ہے بابا جی کی قبر پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر ہاتھ اٹھاتا ہے، دے دے بابا، دے دے بابا۔ مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے؟ مانگتے ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، میں غلط کو مجھے ٹوک دینا۔ مانگتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا مانگنے والوں کا ہاتھ کہاں اٹھا ہوا ہوتا ہے؟ جی، مانگنے والوں کا ہاتھ مانگ رہا ہے بابا جی سے جو قبر میں دفن ہے، جو قبر میں دفن ہے، اور یہ ہاتھ کہاں اٹھے ہوئے ہیں؟ بابا دے دے، بابا دے دے، بابا دے دے، بابا دے دے، ہاتھ اوپر کو۔ اس کی فطرت کہہ رہی ہے ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا ادھر نہیں ہے، ادھر ہے۔ خالی ہاتھوں کو بھرنے والا الرحمن علی العرش استوى، رحمان تو اپنے عرش پہ ہے۔ اور اگر میں کہتا ہوں، اگر آپ کا دل کہے نہیں پاپیاں دی گل نہیں ماننی، بابا بڑا کچھ دیتا ہے، بابا بڑا کچھ دیتا ہے، آپ کو نہیں پتا 65 کی جنگ میں بابا جی کھڑے ہو گئے تھے راوی کے پل پہ، انڈین آرمی بم گراتی تھی، بابا کیچ کر کے دریا راوی میں پھینک دیتا تھا، پل نہیں ٹوٹن دیتا۔ ہم کہتے مان لیا، کوئی اعتراض نہیں، کوئی شک نہیں۔
65 کی جنگ میں تو بابا جی نے آ کے پل ٹوٹنے سے بچا لیا، 71 کی جنگ میں بابا جی تیرا ختم پڑھنے گئے تھے، بنگلہ دیش ٹوٹ کے الگ ہو گیا، بابا جی نہیں آئے۔ یہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، کھڑا قبر پہ ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے کہ قبر والا ہی دیتا ہے تو کٹو کٹ ایویں ہی کر لو، یوں مانگنا، عقل استعمال کرو۔ خالی ہاتھ تو اوپر کی طرف اشارہ ہے، آپ اللہ سے مانگ نہیں رہے، آپ تو کہتے ہیں آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کر جائیں گے، تو ہاتھ کہاں ہونے چاہیے؟ بابا جی کٹ دے جڑی شے کٹ کے دینی، کوئی نہیں ویکھن ڈیا، کٹ دے دے، ان سے مانگ رہے ہو تو ہاتھ تو نیچے کرو نا۔ علی اللہ سے مانگتے رہے، نبی اللہ سے مانگتے رہے، ولی اللہ سے مانگتے رہے، اور اپنے صحابہ کو تعلیم دے کر گئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاؤں کی جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، اے عبداللہ ابن عباس اپنے رب سے مانگنا، اے میرے صحابہ کس سے مانگنا؟ اپنے اللہ سے سوال کرنا۔ تو قبروں کی طرف رخ کر کے عبادت کرنا، دعا کرنا، دعا عبادت ہے۔ اگر قبروں کی طرف رخ کر کے دعا کی جائے، عبادت کی جائے، تو یہ قبروں کو قبلہ بنانا ہے، یہ قبروں کو مسجد بنانا ہے جس سے اللہ کی شریعت بنا کرتی ہے۔ اسی طرح قبروں پہ مسجد تعمیر کرنا کہ اس کی طرف چل کر خصوصی اہتمام سے نماز پڑھنے کے لیے جائے، اور عقیدہ رکھے جو 7 مرتبہ بابا اجمیر والے کی قبر پہ آ کے یہاں نماز پڑھ کے چلا جائے اس کا حج پورا ہو جاتا ہے۔ بزرگوں کی قبروں پہ آنا، وہاں بنی ہوئی مسجدوں پہ خاص اہتمام کے ساتھ آ کر اعمال کرنا، ان تمام اعمال سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے۔ نہا ان یبنى علی القبور او یقعد علیہا او یصلی الیہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر تعمیر کرنے سے منع کیا، قبروں پر بیٹھنے سے منع کیا، اور قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا۔ ان تمام دلائل کو اپنے سامنے رکھیے، قرآن و حدیث کے ان دلائل کو اپنے سامنے رکھیے، اپنے سینے میں جگائے رکھیے، اور آئیے تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی قبروں پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ کیا بزرگوں کی قبروں پہ داتا کمپلیکس نہیں بنے ہوئے؟ کیا وہاں پہ بلڈنگیں نہیں بنی ہوئی؟ کیا وہاں پہ عمارتیں نہیں تعمیر ہیں؟ کیا رسول اللہ نے اسے منع نہیں کیا؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے، اپنے ایمان اور عقیدے کو تو ٹھیک کر سکتے ہو نا۔ آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہو، اس 6 فٹ کے جسم پر تو چینجنگ لا سکتے ہو، ہم آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے۔ ہم یہ کرتے ہیں اللہ کے بندو، یہ حدیثیں اپنے سامنے رکھو، اور جو عقیدے امت میں ہیں ان کو تول کے دیکھ لو، آپ کا دل کدھر جاتا ہے۔ اگر آپ کو اپنا کوئی عقیدہ، اپنا کوئی عمل حدیث رسول سے ٹکراتا ہوا نظر آئے تو حدیث کو چھوڑنا چاہیے یا اپنے عمل کو؟ جی، اپنے عمل کو چھوڑنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ کرنے سے منع کیا، پھر جو بیوی کو حکم دیتے ہیں شادی ہونے کے فوراً بعد چلو بابا جی کی قبر کا طواف کر کے آئیں، مخدوم صاحب کو، سید صاحب کو، سجادہ نشین کو سلام کر کے آئیں، یہ دربار پرستی، یہ پیروں کا کاروبار ہے۔ میں اللہ سے ڈر کے اللہ کی مسجد میں کھڑے ہو کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، یہ قبروں پہ ہونے والے عرس، میلے، یہ کمپلیکس، یہ قبر پرستی، یہ پیروں کا کاروبار ہے، یہ پیروں کے کھانے کا ڈھونگ ہے، یہ گدی نشینوں کی پراپرٹی ہے، یہ گدی نشینوں کی کمپنیاں ہیں، یہ گدی نشینوں کے چندے کا ذریعہ ہے۔ پیر کا گھر تو روشن ہے بجلی کے قمقموں سے، اور مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی۔ مریدوں کا حال کیا ہے؟ بیچارے خون پسینے کی کمائی جوڑ جوڑ کے بابے کے نذرانے کے لیے اکٹھے کرتے ہیں، مظفر آباد سے گاڑی نکلتی ہے، پہلے سہیلی سرکار کے دربار میں ڈالتے ہیں، اور پھر بابا پلی کریں، کوئی کہے یہ کیا کیا تو آپ نہیں سمجھتے، آپ کو نہیں پتہ ہے، ادھر نہ ڈالو چلتی گاڑی الٹی کر دیتا ہے۔ یہ جھوٹ، یہ نعوذ باللہ پیروں نے نہیں سمجھایا ہوا، پیروں نے نہیں بتایا ہوا ہے، بزرگوں کی تعلیم نہیں ہے، یہ جھوٹ گدی نشینوں کا ہے، مخدوموں کا ہے، تاکہ ان کے پیٹ کا دھندا چلتا رہے، برقرار۔ اور کتنی عجیب بات ہے، اگر انسان اپنی عقل کو استعمال کرے، کتنی عجیب بات ہے۔ بزرگوں کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ داتا۔